الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ گزشتہ سب دوسری تراویح کے اندر دوسرا پارہ تلاوت کیا گیا۔ سورۃ بقرہ ہے اور دوسرے پارے کی ابتدا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اس آیت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ تحویل قبلہ کا اس میں ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو چونکہ یہاں زیادہ تر یہودی آباد تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ وہاں جا کر آپ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ان کا جو قبلہ ہے اور ہمارا بھی قبلہ اول بیت المقدس، اس طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تاکہ آپ کے جاتے ہی یہ اختلاف کی سب سے پہلی صورت سامنے نہ آئے، چونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے اور آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو ابتدا ہی میں ایک اختلافی صورت سامنے آئے گی۔ تو اس لیے ابتداءً اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو چنانچہ 16 یا 17 مہینے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مسلمانوں کی بھی خواہش تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بھی خواہش تھی، کعبہ شریف کی دل میں عظمت اور محبت تھی، تو اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھا کرتے تھے کہ کب تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے۔ حدیث شریف میں روایت میں آتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، مدینہ منورہ میں ایک مسجد جو قبلتین کے نام سے معروف ہے، تو اس نماز کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم فرمایا۔ تو آپ نماز کے اندر ہی اپنا منہ جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف کر لیا، تو اس پر وہاں کے یہودیوں نے، چند منافقوں نے اور مشرکین نے ایک اعتراض اٹھایا کہ کبھی مسلمان شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا قبلہ بدل رہا ہے، کبھی جنوب کبھی شمال،
کبھی مشرق کبھی مغرب. تو اس کا ابتدائی آیات کے اندر ان کا جواب دیا گیا ہے اور ان کو سفہا کہا گیا. یعنی بے وقوف یہ سوال کریں گے کہ کبھی آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب. یہ ساری کی ساری جہتیں یہ اللہ کی ہیں، اور یہ غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ مسلمان کسی عمارت کا، کسی پتھر کو یا کسی عمارت کو سجدہ نہیں کرتا، وہ در حقیقت اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہا ہوتا ہے. اللہ اگر حکم دے مشرق کی طرف تو ہمارا قبلہ مشرق ہے، اللہ اگر حکم دے مغرب کی طرف ہمارا قبلہ مغرب ہے، اللہ اگر حکم دے شمال کی طرف تو ہمارا قبلہ شمال ہے، اللہ اگر حکم دے جنوب کی طرف تو ہمارا قبلہ جنوب ہے. تو حقیقت مومن اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، وہ ان جہتوں کو یا ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کی پرستش نہیں کرتا. تو یہ اعتراض موجودہ دور میں بھی ایک نئی شکل سے حالیہ دنوں میں سامنے آیا ہے کہ اب تمہارا کعبہ بند ہے، جہاں تم طواف کیا کرتے تھے، جہاں تم نمازیں پڑھتے تھے، اور تمہارا وہ قبلہ اب بند کر دیا گیا ہے. تو یہ اعتراض اس وقت کے مشرکین نے بھی اٹھایا تھا، انداز مختلف تھا. تو ان کو بھی یہی جواب ہے کہ مسلمان کعبے کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ آج بھی موجود ہے اور ہر جگہ ہے. وہ تو صرف ایک سمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین کر دیا، اس میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ لوگوں کے مزاج مختلف ہیں. تو ایسا نہ ہو پھر ایک ہی جگہ پہ مختلف سمت سے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے شروع کر دیں. امام کا منہ مغرب کی طرف ہے اور مقتدی چاہتا ہے کہ میرا منہ مغرب کی طرف نہ ہو، مشرق کی طرف ہو. تو ایک سمت متعین کر دی، وگرنہ اللہ ہم جو پرستش کرتے ہیں، مسلمان جو پرستش کرتا ہے وہ اللہ کی کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے. تو ابتدائی آیات کے اندر انہی کے اس اعتراض کا جواب ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیات ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کی اصل وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ جتنے بھی کفار موجودہ دور میں ہیں یا سابقہ دور میں گزرے ہیں، ان کے انکار کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے پہچانتے ہیں. لیکن انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہٹ دھرمی اور کتمان حق. ہٹ دھرمی ہی رکاوٹ ہے حق کو پہچاننے کی، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اور اس وقت کے بھی کفار یہ پہچانتے تھے. ساری علامتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں. آج بھی ایسا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتب کے اندر بہت تبدیلیاں کر دی ہیں، تحریف کر دی ہے، باوجود اس کے آج بھی ان کی کتب کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام علامات موجود ہیں. دو دین جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، یہود اور نصارہ، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان سے بھی ایک پرانا دین مذہب
جس کو ہم ہندو کے نام سے جانتے ہیں، ان کی جو اصل کتابیں ہیں، بعض محققین نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہیں، اور جو ان کے پاس جو ان کی کتابیں ہیں جن کو اپنی مقدس کتابیں مانتے ہیں، ان میں جو علامتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری کی طرح پوری فٹ آتی ہیں۔ تو یہ ساری علامتیں موجود ہیں۔ ان کے بڑے پوپ پادری سارے جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ آخری پیغمبر ہے، آپ کی ذات حق ہے، لیکن کتمان حق اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بیان فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے کہ آپ ہمیں اللہ کا کلام سناتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، پھر ہمارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ بعثت کا ایک مقصد ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا، تو معلوم ہوا یہ ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تزکیہ نفس ایک علیحدہ چیز ہے، تلاوت کلام پاک ایک علیحدہ عبادت ہے، ایک علیحدہ درجہ ہے، اس کا ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے حکمت کی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، جسے ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں، یہ ساری کے سارے یہ شریعت کا حصہ ہیں۔ اور تزکیہ نفس کو ہمارے اہلیہ نے تصوف نے اسی سے لیا ہے کہ تصوف در حقیقت تزکیہ نفس ہے، اور یہ ایک شعبہ ہے ہمارے دین کا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور پھر اس کے بعد استعانت کا طریقہ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والوں کو جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ان کا جو استعانت کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو طلب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بادشاہ یا موجودہ دور کے اندر جو صدر ہیں یا عدالت عالیہ ہوتی ہے، اس تک درخواست پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ کوئی آدمی ایسے منہ اٹھا کے عدالت عالیہ نہیں پہنچ سکتا، باقاعدہ وکیل کا رکھنا پڑتا ہے، اسے ایک درخواست بنانی پڑتی ہے، درخواست کے وہ الفاظ ہیں اس کو بھی جو اس شعبے کا ماہر ہوتا ہے وہ لکھواتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ الفاظ لکھے جائیں، اس طریقے سے درخواست لکھی جائے، تو تب جا کے وہ عدالت عالیہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پیش ہونے کا اور استعانت کو طلب کرنے کا جو سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز یہ مؤثر ترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو مدد کو طلب کرنے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ آزمائش کے سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے۔ کبھی خوف مسلط کر کے آزمائش کرتے ہیں، کبھی بھوک مسلط کر کے آزمائش کرتے ہیں، کبھی اموال میں کمی کر کے ہم آزمائش کرتے ہیں، کبھی نفس میں جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اس ذریعے ہم آزمائش کرتے ہیں، کبھی پھلوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم آزمائش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش کے مختلف طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے اللہ لوگوں کو آزماتے ہیں، جس سے سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ مومن کا یہ وظیفہ ہے کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی ہے
تو پھر فوراً اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صفا مروہ کو شعائر اللہ کہا ہے، یعنی صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ صفا مروہ ہے کیا؟ دنیا میں یہ شور مچا ہوا ہے عورت کے حقوق پر، اور اسلام پر معاندین کا اور مستشرقین کا ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام عطا نہیں کیا، عورت کے حقوق اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں شعائر اللہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صفا مروہ کو، اور صفا مروہ ہے کیا؟ اس کے پس منظر میں کیا کہانی ہے؟ یہ ایک عورت کی سنت ہے، حضرت بی بی ہاجرہ کی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ عورت کی اس سنت کو، اس بی بی کی اس سنت کو شعائر اللہ کہا، اور ہمارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس بی بی ہاجرہ کی اس سنت پر عمل نہ کر لیں۔ عورت کی اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سنت کو، اس کے اس عمل کو اتنا قبول فرمایا کہ مسلمان کا اس وقت تک حج نہیں ہو سکتا جب تک اس پر عمل نہ کر لے۔ اور پھر عورت کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اگرچہ وہ نبی نہیں بنائی گئی، لیکن نبیوں کی ماں بنی ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جو اسلام کے اندر مقام عطا فرمایا ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حلال و طیب کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اب ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حلال و طیب پاکیزہ رزق کو کھانا اور پھر شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کھانے پینے کا اور اتباع شیطان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ جو انسان حلال کھاتا ہے، جو حلال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ حلال کھانے والا، حلال خوری حلال کاموں پر، نیک کاموں پر ابھارتی ہے، اور حرام خوری حرام کاری پر ابھارتی ہے۔ یہ حلال اور حرام میں یہ تاثیر ہے۔ حلال کھانے والا نڈر اور باغیرت ہوتا ہے، اور اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ سنگ دل اور ظالم نہیں ہوتا، اور انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اور حلال کھانے والا اپنی کمائی زیادہ تر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے مقابل میں جو حرام خور ہے، حرام خور حرام کاری میں ملوث ہو جاتا ہے، اور وہ بغیرت ہوتا ہے، اور ڈرپوک ہوتا ہے، اور وہ ظالم ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان کر دیتے ہیں۔ اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس اولاد کی خاطر اس نے ساری زندگی لوگوں پر ظلم ڈھائے، لوٹ مار کی، پھر انجام کار وہی اولاد بے وفا ثابت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام نہایت ہی کربناک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کا انسان کی زندگیوں پر پورا عمل دخل ہے۔ یہی فرمایا کہ جب آپ حلال کھائیں گے تو پھر آپ شیطان کی اتباع نہیں کریں گے۔ یہ حلال کا اپنا ایک اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیات بر کہلاتی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری زندگی کا
پوری زندگی کا انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر ان آیات بر کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ ابتداً یہی بات کہی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کا منہ کس طرف ہے، انسان کا ظاہری رخ کس طرف ہے، نیکی کی بنیاد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، پوری زندگی کا رخ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ابواب بر کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے اسلام کا نظام حدود و قصاص، اسلام کا جو نظام قصاص ہے اس کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اور پھر اس کی حکمت بیان فرمائی، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، کہ اسی قصاص میں آپ کی حیات ہے۔ یہ ہمیشہ سے اسلام کا جو نظام حدود اور قصاص ہے، یہ مستشرقین نے اور معاندین کا ہمیشہ سے ایک موضوع رہا ہے کہ اسلام کی ان سزاؤں کو وہ ظالمانہ سزائیں کہتے رہے ہیں۔ اسلام نے جو حدود اور قصاص کا جو نظام متعارف کرایا ہے، یہ ان کی نظر میں یہ ایک انتہائی ظالمانہ نظام ہے، اور اس کے برعکس اسلام اس کو انسانیت کے لیے حیات کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے انسانی نفسیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکیم ذات ہے، وہ خالق بھی ہے، اور خالق جانتا ہے، ہماری نفسیات کو بخوبی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں جن معاشروں کے اندر، جن ممالک کے اندر اسلامی قوانین کا نظام رائج ہے، ان اسلامی ممالک کے اندر یا ان ملکوں کے اندر جو شرح ہے، جرائم کی شرح ہے، وہ بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کا خوف اتنا ہے کہ اس خوف سے انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں آپ اس سے اپنے سوچ کے مطابق سخت سے سخت سزا تجویز کرتے ہیں۔ بھی چوری کی ہم یہ سزا دیں گے کہ اس کو 10 سال سزا ہوگی، اس کو 20 سال سزا ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں جو شرعی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ان دونوں کو سزاؤں کا موازنہ کر لیں کہ ہاتھ کاٹے جانے کا خوف جو ہے وہ 10 سال کی سزا سے بھی بڑا ہوا ہے، اور پھر اگر کسی ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے کسی علاقے میں، کسی شہر کے اندر، کسی ملک کے اندر، تو اس کے اثرات 5-6 سال تک رہتے ہیں کہ اس ملک میں 5-6 سال تک وہ چوریاں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب شروع میں اسلامی مملکت خلافت راشدہ کا نظام تھا، تو اس وقت یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک اکیلی عورت شام سے چلتی، وہ جب مدینہ پہنچتی کئی دنوں کا سفر کر کے، کئی مہینوں کا سفر کر کے، زیورات سے لدی ہوئی، جب اس سے پوچھا جاتا کیا تجھے خوف نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہوا، کہ ہر دروازے کے اندر، ہر دروازہ، ہر آدمی جو مجھے ملا، یا اس نے مجھے بیٹی سمجھا، یا اس نے مجھے اپنی بہن سمجھا، یا اس نے مجھے اپنی ماں سمجھا، تو کہیں بھی میں نے خطرہ محسوس نہیں کیا۔ یہ اس اسلامی نظام کے اثرات تھے۔ انصاف کا نظام جس معاشرے کے اندر رائج ہوتا ہے، پھر یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پرامن فضا بن جاتی ہے، انسان پوری دھرتی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے اندر روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ پھر اس کے ضمن میں چند ایک مسائل بھی ذکر فرمائے کہ کن لوگوں کو رخصت دی گئی ہے، جو مریض ہیں یا جو حالت سفر میں ہیں ان کو رخصت ہے شریعت کی طرف سے۔ یہ بھی ایک مسئلہ، چونکہ رمضان شریف چل رہا ہے، تو مریض سے کون سا مریض مراد ہے اور سفر سے کون سا سفر مراد ہے۔ یاد رکھیے،
آج کل کے زمانے میں جو سہولتیں ہیں وہ الحمدللہ سابقہ زمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اب آدمی جب سفر کرنا چاہتا ہے، جو سابقہ ادوار میں جو مہینے لگ جاتے تھے، آج وہ سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، ساری سہولیات موجود ہیں۔ تو اس کے متعلق پھر علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے، جاری سفر میں ہے، پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزانہ رکھے۔ اگر کہیں قیام کی شکل بن گئی ہے کہ ایک آدمی کسی حالت دوران سفر کسی جگہ پہ 2-3 دن 4 دن 5 دن قیام کرتا ہے، پھر اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ رخصت دونوں شکلوں میں ہے، دونوں شکلوں میں، حالت سفر جاری میں بھی اس کو رخصت ہے شریعت کی طرف سے، اور سفر اقامت میں بھی اس کو رخصت ہے شریعت کی طرف سے۔ لیکن پھر بہتر یہ ہے کہ اگر وہ سفر جاری میں ہے تو نہ رکھے، اگر کہیں مقیم ہو گیا ہے 2-3 دن کے لیے پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو مریض ہے جس کو ڈاکٹر نے روکا ہوا ہے، شوگر کے مریض ہیں، یا بعض دفعہ کچھ دمے کا مریض ہے، گردوں کا مریض ہے، جس کو پانی کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے اور ڈاکٹر کی طرف سے اس کو یہ کہا گیا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے شریعت نے چونکہ اسے رخصت دی ہے، رخصت پر عمل کرے۔ اور یہ بھی ایک گہری بات ہے، اکابرین امت جو گزرے ہیں وہ رخصت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے اس سے اپنی کمزوری کا اظہار ہے، جب اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے تو ہمیں رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ جو آدمی رخصت پر عمل نہیں کرتا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو قوی اور طاقتور بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے جب کہ رخصت دے رکھی ہے تو رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور مریض کو ان مریضوں کو تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، جب وہ ٹھیک ہو جائیں اور ڈاکٹر ان کو مشورہ دے دے تو پھر دوسرے مہینوں میں یا سال کے کسی دوسرے حصے میں ان کو قضا کے طور پر رکھ لے۔ ایک مرض ایسا ہے کہ پھر وہ اس کے صحیح ہونے کی اپنا کوئی ایسی امید نہیں ہے، وہ دن بدن اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، یا شیخ فانی ہے، پھر اس کے لیے شریعت نے ایک دوسرا نظام دیا ہے کہ وہ اپنے روزوں کا پھر فدیہ دے دے، فدیے کے ذریعے اپنے روزوں کو معاف کرا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک بہترین آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس میں ہم سب کے لیے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی انسان اللہ کے حضور اپنی دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ الگ بات ہے۔ قبولیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تین شکلیں ہیں، یا جو انسان دعا مانگتا ہے بعین ہی وہی دعا قبول کی جاتی ہے، یا انسان دعا مانگتا ہے اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یا اس پر نازل ہونے والی کسی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک تیسری شکل ہے کہ اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، ان دعاؤں کا بدلہ وہاں پائے گا، تو حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت انسان یہ حسرت کرے گا، یا اللہ جب یہاں ان دعاؤں کا اتنا بہترین بدلہ مجھے مل رہا ہے کہ کاش کہ مجھے دنیا میں میری دعا کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمری تاریخ کا جو نظام ہے وہ بھی بتلایا۔ یسألونک عن الأہلہ، یہاں سے قمری نظام کا جو ہم تاریخیں ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آپ یاد رکھیے 2 تاریخیں ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہیں، ایک کو ہم ہجری کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور دوسرے کو عیسوی۔ یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تاریخیں ہیں ہمارے لیے۔ ہجری ہم اس لیے کہتے ہیں ورنہ جو قمری تاریخیں ہیں یہ پہلے سے رائج ہیں۔ ہجری چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ سن ہجرت سے پھر ایک تاریخ کا اجرا فرمایا تھا، اس لیے ہجری ہے، اور وہاں عیسوی اس لیے کہتے ہیں اصل میں وہ شمسی ہے۔ شمسی جو ہمارا تاریخ کا نظام ہے وہ شمسی ہے، اس کو عیسوی اس لیے کہا جاتا ہے۔ پھر
اس وقت کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی اپنا خاص واقعے سے اس کو منسلک کر کے یہ ان تاریخوں کو شروع کیا ہے، ورنہ مسلمان کی عبادتوں میں دونوں تاریخوں کا عمل دخل ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم مہینوں کی تاریخیں چاند کو دیکھ کر متعین کرتے ہیں، یہ رمضان ہے، یہ شعبان ہے، یہ شوال ہے، یہ ذیقات ہے، یہ ذی الحج ہے، لیکن جب ہم رمضان کی تاریخ کو ہم نے مقرر کر دیا، پھر رمضان کے روزے کا رکھنا اور اس کا افطار کرنا وہ پھر سورج کے حساب سے چلتا ہے، نمازوں کے سارے اوقات سورج کے حساب سے چلتے ہیں، تو ان دونوں نظاموں کا ہماری عبادت کے اندر عمل دخل ہے۔ یہ دونوں تاریخیں اسلامی تاریخیں ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر جہاد کا بھی تذکرہ ہے، حج کا بھی تذکرہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، اور ہجرت کا تذکرہ ہے، اور شراب اور جوے کی ابتدائی کراہت کا ذکر ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کراہت بہت بڑی ہے، اگرچہ چند ایک لوگوں کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر شراب کی کراہت کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے جو احکامات کا نزول ہوا ہے وہ بتدریج ہوا ہے، اور داعی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ داعی جب کسی کو دعوت دینے جائے تو فوراً ایسے مسائل نہ چھیڑ دے، ایسی باتیں نہ شروع کر دے۔ اگر یہ سارے کے سارے احکامات اسلام نے یک دم نازل کیے ہوتے ایک معاشرے کے اندر، جو معاشرہ برسوں سے، جس معاشرے کے اندر شراب چلتی ہو، جس معاشرے کے اندر جوا چلتا ہو، ایک ہی دم سارے احکامات آ جاتے تو پھر انسان کا پر ان سارے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو بتدریج نازل فرمایا، اور اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی صحابی کو کسی قوم کی طرف دعوت کے لیے بھیجتے تو پھر اسے بھی یہی حکم فرماتے کہ تم نے بتدریج ان کو اسلامی احکامات پر لانا ہے، ایک ہی دم سے سارے احکامات ان کو نہیں بدلا دینے۔ اور یہ داعی کے لیے بھی ہے، ہر داعی کے لیے، کہ داعی جب کسی کو دعوت دینے کے لیے جائے تو پھر یہی طریقہ کار اختیار کرے، آہستہ آہستہ اسے اپنے قریب کرے۔ پھر اس کے بعد مشرکین سے نکاح کی ممانعت کا بھی ذکر ہے۔ مشرک عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، عورت سے نسل جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور مشرک عورت، اس کی فطرت جو ہے، شرک ایک مرض ہے، ایک باطنی مرض ہے۔ اہل کتاب سے اجازت دی گئی ہی، لیکن موجودہ دور کے اہل کتاب اب اہل کتاب نہیں رہے۔ اب یہ ساری جتنی بھی دوسری قومیں ہیں، یہ قومیں صرف اپنا ظاہری، اپنا صرف جو تشخص ہے، بس اسی حد تک ان قوموں کا جو نام ہے، بس پہچان کے لیے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، ورنہ حقیقی تعلیمات سے یہ ساری قومیں بہت دور جا چکی ہیں۔ نہ یہ عیسائی ہیں، نہ یہ یہودی ہیں، یہ بے دین طبقہ ہے۔ تو اس وقت چونکہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن مشرک عورت سے پھر بھی نکاح کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ ازدواجی مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ ان میں سے ایک مسئلہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ پھر طلاقوں کا مسئلہ ہے، الا کا مسئلہ ہے۔ الا شریعت کے اندر ایک آدمی اثر قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک قریب نہیں جاؤں گا، تو پھر وہ اس عورت کو شریعت کے مطابق وہ اس سے علیحدہ کر دی جاتی تھی، نکاح کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اسے الا کہا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر لے تو پھر الا واقع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد طلاقوں کی تعداد کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر طلاقوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، آدمی ایک ہی مجلس میں 1000 2000 طلاقیں دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طلاقوں کو آخری حد قرار دیا۔ 1 طلاق دے دی پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں اگر بینہ ہو گئی ہیں پھر وہ نکاح کر کے پھر رجوع کر سکتا ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں
پھر وہ اس سے نکاح دوبارہ نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ وہ اپنا دوسرے شوہر سے نکاح ہو، پھر وہ اسے طلاق دے، پھر وہ وہاں سے آ کر وہ پہلے شوہر کے پاس آئے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ حلالہ جو موجودہ دور کے اندر حلالہ کے نام پر جو ڈرامے رچائے جاتے ہیں، شریعت نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے، بلکہ ایسا کرنے اور کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ وہ ایک اتفاقی صورت بن سکتی ہے کہ کوئی آدمی نے کسی عورت کو 3 طلاقیں دی تھیں، وہ عورت پھر دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کیا، پھر وہاں بھی اس سے نہیں بنی، پھر اس شوہر نے اسے طلاق دے دی، پھر وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے، تو شریعت اس بات کی اسے اجازت دیتی ہے کہ حلالہ ہو گیا ہے، وگرنہ حلالہ کرنے اور کرانے کا شریعت کے ہاں کوئی ایسا تصور موجود نہیں ہے، بلکہ اس کام کو کرنے اور کروانے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں، کہ انسان کے حقوق اس وقت سے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں جیسے ہی اس کا وجود بننا شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے حقوق کی حفاظت وہاں سے شروع فرماتے ہیں۔ اب کوئی عورت اگر 4 ماہ کے بعد اس بچے کو کوئی عورت آپریشن کے ذریعے نکلوانا چاہتی ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ قتل شمار ہوتا ہے، اور باقاعدہ دیت دی جائے گی۔ اگر یہ اپنی معافی کی صورت بنانا چاہتی ہے تو دیت کے ذریعے معاف کرا سکتی ہے، اس کا کفارہ یوں ادا ہوگا۔ شریعت اس کو قتل کہتی ہے۔ یہ وہاں سے اس بچے کی حفاظت ہو رہی ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی، لیکن جب اس دنیا میں اس نے آنکھ کھولی ہے تو پھر ماں اس ماں پر لازم قرار دیا ہے کہ اس بچے کے حقوق میں سے ہے وہ اس کو دودھ پلائے۔ کافی دنوں تک عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتی تھیں کہ ان کے نسوانی حسن کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، لیکن پھر سائنس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عورت کے دودھ کا نعم البدل اس دنیا میں اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد قصہ طاعون ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ ایک قوم پر طاعون کی وبا پھیلی تو پھر وہ بھاگ کھڑی ہوئی موت کے خوف سے، لیکن جہاں وہ پہنچی فرشتوں نے، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ گیا اور ان کو موت واقع ہو گئی۔ یہ ہم سب کے لیے موجودہ دور میں بھی، یہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ موت سے تم کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ کیا ہم اگر موجودہ وبا کے اندر ہم سب بچ گئے تو کیا ہم موت سے بچ جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں کرونا سے بچ گیا تو پھر مجھے موت کبھی نہیں آئے گی؟ یا جتنے بھی سابقہ مرے ہیں وہ سارے کرونا سے مرے تھے؟ یا موجودہ دور میں بھی پاکستان کی جو شرح اموات ہے، جو عالمی طور پر شرح اموات بنائی جاتی ہے، اس میں پاکستان کی جو شرح اموات انہوں نے بنائی ہے وہ 4100 اور 4000 کے قریب شرح اموات ہے یومیہ، یعنی 24 گھنٹے میں پاکستان کے اندر 4100 4000 کے قریب افراد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور 6100 کے قریب پیدائش ہے، شرح اموات اور شرح پیدائش۔ اب دیکھیں یہ یومیہ کی ہے، اور ان میں جو کرونا والے ہیں جو موجودہ دور میں رخصت ہو رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، وہ یومیہ 12-15 کو ایک طرف رکھیں اور شرح اموات جو ہے وہ اس کو دیکھیں۔ دنیا میں ہزاروں بیماریاں ہیں اور موت کی کئی سبب بن سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کرونا سے مرے، انسان ایک عام سے بخار سے بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور جتنے امراض ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی مرض بھی انسان کو لاحق نہ ہو اور دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حادثات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہٹے کٹا مسکراتا ہوا گھر سے روانہ ہوا اور شام کو اس کی لاش پہنچ گئی، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ تو انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہم سب کو تنبیہ فرمائی ہے کہ انسان موت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ پھر اس کے بعد آج سب سے آخر میں قصہ طالوت کا تذکرہ ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پورے کے پورے جو تراویح پڑھی گئی ہے اس کو ہم مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، لیکن چونکہ
قرآن ایک دریا ہے، جب انسان اس پہ بیٹھتا ہے تو ایک سے ایک آیت سامنے آتی ہے، اور وہ ہر آیت ایسی اہم ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔